السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں عبداللہ آج اس پروگرام کا ناظم ہونے کی حیثیت سے آج بروز اتوار 6 فروری 2022 1443 ہجری 5 رجب کو آج کے ہمارے مقرر فضیلت الشیخ عبدالواسع جامعی صاحب کا اور ادارے میں موجود تمام مرد و خواتین کا میں تہہ دل سے آج اس پروگرام میں خیر مقدم کرتا ہوں۔ اب میں آپ کو الف اللسان اسلامک فاؤنڈیشن کا مختصر سا تعارف دینا چاہتا ہوں۔ الف اللسان اسلامک فاؤنڈیشن ایک دینی ادارہ ہے جس میں دینی بیانات، اصلاحی بیانات، دعوی ورکشاپ، جمعہ خطبہ، اسلامی کاؤنسلنگ اور فری قرآن نان مسلمس ہے۔ نان مسلمس کو کوریئر کے ذریعے بھی فری قرآن بھیجایا جاتا ہے الحمدللہ۔ الف ٹرسٹ کے تحت ہر منگل ریشہ ڈسٹریبیوشن، ہر جمعہ فوڈ ڈسٹریبیوشن، اولڈ ایج ہوم میں لنچ ارینجمنٹ، گورنمنٹ چلڈرن ہاسپٹلس میں فوڈ ڈسٹریبیوشن اور عمر دراز علماء کے لیے اور عالمیت کے طلباء کے لیے ہر ماہانہ اسٹائپنڈس مہیا کیا جاتا ہے۔ خانس ایڈوکیٹس اینڈ ایسوسیٹس کی جانب سے لیگل اویئرنیس پروگرام، فری میٹریمونیل کاؤنسلنگ اور لیگل گائیڈنس لاء اسٹوڈنٹس کیا جاتا ہے۔ اب میں آج کے ہمارے مقرر فضیلت الشیخ عبدالواسع جامعہ صاحب کا مختصر سا تعارف آپ کو دینا چاہتا ہوں۔ آپ نے جامعہ محمدیہ عربیہ رائے درگ سے فراغت حاصل کیے ہیں اور اب آپ فی الحال مسجد عباد الرحمن گولکنڈہ دھانکوٹہ میں امام و خطیب کی حیثیت سے خدمت انجام دے رہے ہیں۔ اب میں بنا کسی تاخیر کے آج کے ہمارے مقرر عبدالواسع جامع صاحب کو دعوت دیتا ہوں کہ وہ اپنے بیان کا آغاز کرے بعنوان خوارج کے صفات۔ شیخ عبدالواسع جامع صاحب۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اما بعد فان خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الامور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما۔ ناظرین، میں سب سے پہلے اللہ رب العالمین کا شکر گزار ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے اس عنوان پر لب کشائی کرنے کی توفیق عطا فرمائی، اور اسی کے ساتھ میں الف اللسان فاؤنڈیشن کے ذمہ داران کا بھی بصمیم قلب شکر گزار ہوں کہ انہوں نے مجھے یہاں پر لب کشائی کرنے کا اور اس عنوان پر قرآن و حدیث کی روشنی میں گفتگو کرنے کا موقع دیا۔ اور اس موقع پر میں اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں اللہ تعالیٰ اس فاؤنڈیشن کے ذریعے علماء کو آمد کرنے کے ذریعے دین اور اہل اسلام کا کام لیتا رہے، قرآن مجید اور احادیث مبارکہ کی اشاعت کا کام لیتا رہے۔ آج جس عنوان پر میں گفتگو کرنے جا رہا ہوں وہ عنوان ہے فکر خوارج، خوارج کے افکار، خوارج کے صفات۔ اس عنوان کو انتخاب کرنے کی ایک وجہ ہے۔ وجہ یہ ہے کہ آج امت مسلمہ میں بہت سارے ایسے مسلمان ہیں جو اہل حدیث ہونے کا دعویٰ کرتے ہیں اور اپنے آپ کو اہل السنہ والجماعت
کا حقیقی دعوے دار سمجھتے ہیں۔ اگر قرآن و حدیث کی روح سے مطالعہ کر کے ان کو دیکھا جائے تو یہ بات روز روشن کی طرح عیاں ہوتی ہے، یہ لوگ نہ منہج سلف کے متبع ہیں، نہ ہی درست طور پر اہل حدیث ہیں، اور نہ ہی اہل السنہ والجماعت سے وابستہ ہیں، بلکہ قرآن و حدیث کا علم نہ ہونے کی وجہ سے، قرآن و حدیث کا فہم نہ ہونے کی وجہ سے بہت سارے لوگ منہج کو چھوڑ کر خوارج کے راستے پر چل پڑے ہیں۔ اور خوارج یہ انتہائی بدخلق، بد کردار والا گروہ ہے جو امت مسلمہ میں ہمیشہ فتنہ و فساد پیدا کرتا ہے اور امت مسلمہ میں ہمیشہ بغاوت کے راستے کو کھلا رکھتا ہے اور لوگوں کو بغاوت کرنے پر اکساتا ہے۔ اہل علم نے خوارج کے تعلق سے مختلف طریقوں سے خوارج کی پہچان کروائی ہے۔ انہی میں سے ایک کا نام ابو الحسن اشعری رحمۃ اللہ علیہ ہے، جنہوں نے خوارج کی تعریف، خوارج کی پہچان یوں کروائی ہے کہ بلا شبہ خوارج کا نام اس گروہ پر بولا جاتا ہے جو حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کے خلاف بغاوت کیے اور جنہوں نے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کے خلاف خروج کیا، ایسے لوگوں کو خوارج کہا جاتا ہے۔ اور اسی طرح خوارج ہر اس شخص کو کہا جائے گا جو حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کے خلاف خروج کرنے والوں کے اقوال کو اپنا لیتے ہیں، ان کے افعال کو اپنا لیتے ہیں، ان کے عقائد کو، ان کے نظریات کو اور ان کے باطل مفاسد عقائد کو اپنا لیتے ہیں، ایسے لوگوں کو بھی خوارج کہا جائے گا۔ اسی طرح خوارج اس شخص کو بھی کہا جائے گا جو ایک مسلمان کو صرف کبیرہ گناہ کی وجہ سے کافر قرار دیتے ہیں، اور خوارج ہر اس شخص کو بھی کہا جائے گا جو ایک مسلمان کو کبیرہ گناہ کی وجہ سے کافر قرار دے کر ہمیشہ ہمیشہ کے لیے اسے جہنمی قرار دیتے ہیں، اور خوارج اس شخص کو بھی کہا جائے گا جو کبیرہ گناہوں کی وجہ سے یا پھر محض ظلم و زیادتی کی وجہ سے، چھوٹی چھوٹی باتوں کی وجہ سے لوگوں کو اپنے حکمرانوں کے خلاف بغاوت کرنے پر اکساتے ہیں اور خود بغاوت کر بیٹھتے ہیں۔ خلاصہ یہ ہے کہ خوارج ابتدا میں وہ لوگ تھے جنہوں نے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کے خلاف خروج کیا، بغاوت کی، لیکن علماء کا ایک طبقہ کہتا ہے کہ در حقیقت خوارج کی ابتدا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حیات طیبہ میں ہی ہو گئی تھی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زندگی میں ہی خوارج کی ابتدا ہو گئی تھی، خوارج کا آغاز ہو چکا تھا۔ ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ ہم لوگ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے بیٹھے ہوئے تھے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر تھے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم غزوہ حنین کا مال غنیمت تقسیم فرما رہے تھے۔ اچانک یکایک ایک آدمی بنو تمیم کا، جس کا نام عبداللہ بن ذو الخویصرہ تھا، اٹھا اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے دریافت کرنے لگا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہنے لگا، اعدل یا رسول اللہ، اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ غزوہ حنین کا مال غنیمت تقسیم فرما رہے ہیں، مال غنیمت کے تقسیم فرمانے کے سلسلے میں آپ عدل سے کام لیجئے، آپ انصاف سے کام لیجئے۔ یہ تہمت تھی، یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر الزام تراشی تھی، اور آپ کو یہ معلوم ہونا چاہیے اس روئے زمین پر سب سے بہترین انصاف کرنے والے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں۔ خود اللہ رب العالمین نے بہت سارے مقامات پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے گواہی دی ہے، اور اس شخص نے اس نبی پر انگشت نمائی کی جس نبی کے اخلاق کی گواہی آسمان والے نے بھی دی۔ وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کے اخلاق بہت بلند ہیں،
آپ بلند اور عمدہ اخلاق پر فائز ہیں۔ اس نے اس نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر انگشت نمائی کی جس نبی کی عمر کی قسم آسمان والے نے کھائی۔ اللہ نے فرمایا لعمرک، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی عزت کی قسم۔ اس نے اس نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر زبان درازی سے کام لیا جس نبی کی عزت کی قسم اللہ رب العالمین نے آسمان سے کھائی۔ فبعزتک، اے اللہ کے نبی آپ کی عزت کی قسم۔ الغرض نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ دنیا میں کوئی انصاف کرنے والا نہیں تھا، نہ عدل کرنے والا ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ویلک ومن یعدل اذا لم اعدل، تجھ پر ویل ہو، تباہی ہو، بربادی ہو، افسوس ہو اگر میں انصاف سے کام نہ لوں تو پھر وہ زمین پر میرے سوا کون انصاف سے کام لے سکتا ہے۔ اگر میں عدل و انصاف نہ کروں روئے زمین پر اور وہ کون ہے جو عدل و انصاف سے کام لے۔ عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ہی موجود تھے۔ آپ کے تیور بدل گئے اور آپ کے ہاتھوں میں جنبش پیدا ہو گئی۔ عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ کے نبی سے کہنے لگے اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ مجھے اجازت دیجئے، میں اس گستاخ کا سر تن سے جدا کر دوں گا۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اے عمر تم اس کو چھوڑ دو، اس لیے کہ اس کی نسل سے ایسے لوگ پیدا ہوں گے کہ یہ لوگ قرآن پڑھیں گے مگر قرآن ان کے حلق سے نیچے نہیں اترے گا۔ یہ لوگ نماز پڑھیں گے، تم لوگ اپنی نمازوں کو ان کے نمازوں کے سامنے حقیر سمجھو گے اور ان کے روزوں کے سامنے اپنے روزوں کو حقیر جانو گے۔ لہذا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو قتل کرنے سے روکا۔ تو سامعین اکرام، خوارج کے ان بری عادتوں کی وجہ سے، خوارج کے ان مذموم صفات کی وجہ سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے امت مسلمہ کو خوارج کی صفات سے آگاہ کیا ہے، خبردار کیا ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی احادیث مبارکہ میں خوارج کے چند صفات بتا کر ان کی چند خطرناک خصوصیات کا تذکرہ فرما کر ان سے بچنے کی امت مسلمہ کو تلقین فرمائی ہے۔ آئے دیکھیں گے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے احادیث مبارکہ میں خوارج کے تعلق سے کس طرح ارشاد فرمایا ہے۔ ایک حدیث ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا امت مسلمہ کو یحقر احدکم صلاتہ مع صلاتہم وصیامہ مع صیامہم یقرؤون القرآن لا یجاوز تراقیہم۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ خوارج ایسا گروہ ہے کہ تم لوگ اپنی نمازوں کو ان کی نمازوں کے سامنے حقیر سمجھو گے، اپنے روزوں کو ان کے روزوں کے سامنے حقیر جانو گے۔ یہ لوگ قرآن پڑھیں گے مگر قرآن ان کے حلق سے نیچے نہیں اترے گا۔ یمرقون من الدین کما یمرق السہم من الرمیہ، یہ دین اسلام سے ایسے نکل جائیں گے جس طرح ایک تیر کمان سے نکل کر شکار کے آر پار ہو جاتا ہے۔ اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث میں ارشاد فرمایا سیخرج قوم فی آخر الزمان احداث الاسنان سفہاء الاحلام۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا لوگو ان قریب آخری زمانے میں ایک ایسی قوم پیدا ہوگی، ایک ایسی قوم آئے گی احداث الاسنان جو کم عمر ہوگی، کم عمر ہوں گے، سفہاء الاحلام بے وقوف ہوں گے، ناقص العقل ہوں گے، ان کے پاس عقل نہیں ہوگی، قرآن و حدیث کا صحیح علم نہ ہوگا، قرآن مجید کا اور احادیث مبارکہ کا صحیح فہم نہ ہوگا۔ یقولون من خیر قول البریہ، یہ لوگ روئے زمین پر مخلوق میں سب سے اچھی اچھی باتیں کریں گے، میٹھی میٹھی باتیں کریں گے، مگر اس کے باوجود وہ دین اسلام سے ایسے نکل جائیں گے جیسے ایک تیر کمان سے نکل کر کے شکار کے آر پار ہو جاتا ہے۔ پھر اس کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خوارج کا خلا خما کرنے کے لیے، خوارج کے صفات سے بچنے کے لیے، خوارج کے فتنوں سے بچنے کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا فَاقْتُلُوهُمْ فَأَيْنَمَا لَقِيتُمُوهُمْ فَاقْتُلُوهُمْ، اے لوگو، اے میرے صحابہ، اے میرے امت کے لوگو، جہاں کہیں بھی تمہارا رابطہ خوارج سے ہو جائے، تمہاری ملاقات خوارج سے ہو جائے فَاقْتُلُوهُمْ، تو تم ان کو فوراً قتل کرو۔ فَإِنَّ فِي قَتْلِهِمْ أَجْرًا لِمَنْ قَتَلَهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، اس لیے کہ جو بھی شخص خوارج کو قتل کرے گا کل قیامت کے دن وہ ماجور ہوگا، اللہ تعالیٰ خوارج کا قتل کرنے کی وجہ سے اسے اجر سے نوازیں گے۔ اسی طرح
آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی ایک صفات کا ذکر کرتے ہوئے فرمایا سیماہم التحلیق، ان کی نشانی سر کو مونڈنا ہے۔ خوارج کی بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت سارے صفات بیان فرمائے، ان میں سے ایک صفت یہ ہے وہ سر کو منڈا لیتے ہیں۔ اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا یقتلون اہل الاسلام ویدعون اہل الاوثان، یہ خوارج ایسا گروہ ہے، خوارج ایسے لوگ ہیں جو اہل اسلام کو قتل کر دیں گے، اہل اسلام کو قتل کر دیں گے، مسلمانوں کو چن چن کر قتل کر دیں گے، وَيَدَعُونَ أَهْلَ الْأَوْثَانِ، اور بت پرستوں کو، بتوں کی پرستش کرنے والوں کو یہ لوگ چھوڑ دیں گے۔ آج اگر دنیا میں سرسری طور پر اگر آپ دائرہ نظر ڈالیں گے تو ہمیں یہ بات پتہ چلتی ہے جتنے بھی آج تنظیمیں ہیں یہ سب کے سب خوارج ہیں یا پھر خوارج کے صفات کو اپنانے والے ہیں۔ اور آج دنیا میں جتنا قتل و فساد ہو رہا ہے یہ صرف اور صرف خوارجوں کی وجہ سے ہو رہا ہے یا پھر ایسے لوگوں کی وجہ سے ہو رہا ہے جو خوارجی صفات کو اپنا چکے ہیں۔ اسی طرح ایک حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ خوارج کے نشانوں کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا خوارج ایسا گروہ ہے کہ جب یہ لوگ قرآن پڑھیں گے تو قرآن ان کے حلق سے نیچے نہیں اترے گا۔ اس کا مطلب یہ ہے قرآن بہت اچھے انداز میں پڑھیں گے، قرآن اچھے انداز میں پڑھیں گے، بہترین آواز میں پڑھیں گے، لیکن قرآن پڑھیں گے مگر قرآن کو سمجھیں گے نہیں، قرآن پڑھیں گے مگر قرآن کے مطابق عمل نہیں کریں گے، قرآن کو اچھی طریقے سے پڑھیں گے مگر قرآن مجید کے احکامات پر عمل پیرا نہیں ہوں گے۔ اسی لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خوارج کے بارے میں ارشاد فرمایا ہم شر الخلق والخلیقہ، یہ اخلاق کے اعتبار سے بھی دنیا میں سب سے بدتر ہیں اور خلقت کے بھی اعتبار سے خوارج روئے زمین پر سب سے بدتر مخلوق ہے۔ اسی لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا انہم کلاب النار، خوارج یہ جہنم کے کتے ہیں۔ تو محترم حضرات، یہ احادیث مبارکہ تھے جس میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خوارج کے بارے میں امت مسلمہ کو آگاہ کیا، امت مسلمہ کو خبردار کیا کہ ان کے صفات سے بچا جائے۔ اب آئے دیکھتے ہیں کہ وہ کون سی چیزیں ہیں، وہ کون سے فتنے ہیں جس میں خوارج خود گمراہ ہو گئے، خود مبتلا ہو گئے اور امت مسلمہ کو بھی گمراہ کر رہے ہیں، امت مسلمہ کو بھی اس فتنے میں مبتلا کرنے کی سازش کر رہے ہیں۔ تو ان کا ایک سب سے بڑا فتنہ فتنہ تکفیر ہے۔ فتنہ تکفیر یعنی چھوٹی چھوٹی باتوں پر، معمولی معمولی باتوں پر ایک دوسرے کو کافر قرار دینا، اور یہ ایسا فتنہ ہے کہ امت مسلمہ کے نوجوانوں میں کثرت کے ساتھ یہ فتنہ سرایت کرتا جا رہا ہے، ایک دوسرے کو کافر قرار دینا۔ محترم حضرات، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس فتنے سے امت مسلمہ کو روکا ہے، اور آج دنیا میں جتنا بھی فساد ہو رہا ہے، قتل و غارت گری کا مظاہرہ ہو رہا ہے، وہ صرف اور صرف اس فتنے کی وجہ سے ہی ہو رہا ہے۔ آج امت مسلمہ کا نوجوان ایک دوسرے کو معمولی معمولی باتوں پر کافر قرار دے کر اسلام سے بے جا اس کو بے دخل کرنے کی کوشش کر رہا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث میں فرمایا من قال لأخیہ یا کافر فقد باء بها احدہما، کہ جو بھی اپنے بھائی کو کافر کہے تو یا تو جس کو کہا جا رہا ہے وہ کافر ہے، اگر وہ کافر نہیں ہے تو پھر کہنے والا کافر ہو جائے گا۔ تو دیکھیے اس حدیث پر غور کیجئے، فکر کیجئے، تدبر کیجئے۔ اس حدیث کو صحیح معنوں میں پڑھنے کے بعد، اس حدیث کو صحیح معنوں میں سمجھنے کے بعد ہمیں ایک بات اچھی طرح سمجھ میں یہ آتی ہے کہ ہم بغیر علم کے، بغیر فہم کے ہمارے اپنے کسی بھی مسلمان بھائی کو نہ کافر کہیں گے، نہ مشرک کہیں گے، بلکہ یہ کام ہمارے اپنے اکابر علماء کا ہے، بڑے بڑے جو علماء امت مسلمہ میں ہیں ان کا کام ہے۔ آج امت مسلمہ کے نوجوان اکثر اس فتنے میں مبتلا ہیں، بالخصوص مودودیت، رافضیت، اخوانیت، شیعیت، یہ سب ایسے فرقے ہیں جو ایک دوسرے کو
کافر قرار دینے پر تلی ہوئی ہے۔ امت مسلمہ کے نوجوانوں کو چاہیے، بالخصوص اہل السنہ والجماعت کے مسلمانوں کو چاہیے وہ اس فتنے میں مبتلا ہونے سے بچے رہیں، اس فتنے سے جتنا ممکن ہو سکے دور رہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من قال لأخیہ یا کافر فقد باء بہا احدہما، جس نے اپنے بھائی کو کافر کہا اگر وہ کافر نہیں ہے تو پھر کہنے والا کافر ہو جائے گا۔ افسوس اس بات کا ہے کہ وہ نوجوان بھی اس فتنے میں مبتلا ہیں جن کی عمر بمشکل 20 سال، 25 سال، 19 سال ہے۔ یہ لوگ اس فتنے میں مبتلا ہو گئے ہیں جنہیں قرآن مجید کے احکام نہیں معلوم، جنہیں وضو کے مسائل نہیں معلوم، جنہیں طہارت کے مسائل نہیں معلوم، جنہیں نماز کے تعلق سے صحیح طور پر علم نہیں ہے، ایسے بڑے بڑے مسائل پر گفتگو کرتے ہیں، لب کشائی کرتے ہیں، جن مسائل پر ہمارے علماء کبار بھی توقف کیا کرتے تھے، ہمارے محدثین بھی اپنی زبانوں کو جنبش میں نہیں لاتے تھے۔ ایسے مسائل پر آج کے نوجوان اپنی زبان دراز کر رہے ہیں، گفتگو کر رہے ہیں، لب کشائی کرنے کی جرأت و جسارت کر رہے ہیں۔ آپ کو پتہ ہونا چاہیے ہمارے اسلاف کرام کے پاس اگر کوئی مسئلہ آتا، اگر انہیں علم ہوتا تو اس کا جواب وہ ڈرتے ڈرتے دیتے، اگر علم نہ ہوتا تو وہ پھر لا ادری کہتے۔ آج کے نوجوانوں کے پاس اگر کوئی مسئلہ آ جائے بغیر علم کے فوراً اپنا فتویٰ دوسروں پر تھوپنے کی ناجائز کوشش کرتے ہیں۔ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کے پاس ایک شخص آیا، امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کو 50 سوال کیے گئے، 50 سوالوں کے جواب میں امام مالک رحمۃ اللہ علیہ نے 47 سوالوں کے جواب میں فرمایا لا ادری، مجھے نہیں معلوم، مجھے علم نہیں ہے۔ بعد میں وہ رونے لگے۔ لوگوں نے پوچھا تم کیوں رو رہے ہو؟ آپ کیوں رو رہے ہو؟ کیا رونے کی وجہ یہ ہے کہ آپ نے 47 سوالوں کا جواب نہیں دیا؟ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا نہیں، میں اس لیے رو رہا ہوں، میں نے ان 3 سوالوں کا جواب دیا اور ان 3 سوالوں کے جواب کے سلسلے میں مجھے کل قیامت کے دن ڈر ہے۔ دیکھیے امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کا احتیاط اور آپ رحمۃ اللہ علیہ کا سوال کے جواب دینے کے معاملے میں تحمل، ایسا احتیاط آج امت مسلمہ کے نوجوانوں کو بھی برتنے کی ضرورت ہے۔ اسی طرح امام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ کے ذات سے کون واقف نہیں ہے؟ امام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ ایسی شخصیت ہیں جنہوں نے تقریباً عقائد پر اور دیگر مسائل پر، دیگر مضامین پر تقریباً 1000 کتابیں تصنیف فرمائی ہے۔ امام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ کے تعلق سے آتا ہے ان کا مناظرہ ایک معتزلی سے ہوا جس کا یہ عقیدہ تھا کہ اللہ تعالیٰ عرش پر مستوی نہیں ہے، جبکہ اہل السنہ والجماعت کا یہ عقیدہ ہے اللہ تعالیٰ عرش پر مستوی ہے، الرحمن علی العرش استوى، رحمان عرش پر مستوی ہے، جبکہ اس معتزلی کا عقیدہ یہ تھا کہ اللہ تعالیٰ عرش پر مستوی نہیں ہے۔ اس نے اللہ تعالیٰ کے عرش پر مستوی ہونے کا انکار کیا تو امام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ نے اس سے فرمایا کہ اگر میں تیری بات کو اپناؤں، تیرے عقیدے کو اپناؤں تو میں کافر ہو جاؤں گا، اس لیے کہ مجھے علم ہے اور فہم بھی ہے، مگر میں تجھے کافر قرار نہیں دوں گا۔ محترم حضرات، یہاں پر ایک لمحہ توقف کیجیے گا اور غور کیجیے گا کہ امام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ جو اتنے بڑے محدث ہیں، اتنے بڑے مفسر ہیں، ایک معتزلی کو کافر قرار نہیں دے رہے ہیں، بلکہ اسے یوں کہہ رہے ہیں کہ اگر میں تمہاری بات اپناؤں تو میں کافر ہو جاؤں گا، لیکن میں تمہیں کافر نہیں قرار دوں گا، اس لیے کہ تمہارے پاس علم ہے، میں تمہارے ظاہر کو جانتا ہوں، باطن کو نہیں جانتا۔ آپ کے پاس علم ہے مگر آپ کے پاس فہم نہیں ہے، اس لیے میں تجھے کافر قرار نہیں دوں گا۔ غور کیجئے گا امام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ نے اس معتزلی کے سلسلے میں عدم فہم کا عذر تلاش کر کے اس معتزلی کو کافر قرار نہیں دیا، جبکہ اللہ تعالیٰ کو عرش پر مستوی نہ ماننا یہ کفریہ عقیدہ ہے۔ اس کے باوجود بھی اس معتزلی کو فہم نہ ہونے کی وجہ سے امام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ نے اس معتزلی کو کافر قرار نہیں دیا، بلکہ یوں کہا کہ میں اگر تمہاری بات کو اپناؤں تو میں کافر ہو جاؤں گا، اور لیکن میں تمہیں کافر نہیں کہوں گا اس لیے کہ تمہیں علم ہے مگر فہم نہیں ہے۔ ایسا تحمل برتنے کی آج ضرورت ہے، ایسا احتیاط برتنے کی ضرورت ہے۔ ہر کسی کو کافر کہنے سے
اور ہر کسی کو مشرک کہنے سے بچا جائے۔ اسی طرح امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ، امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ یہ امام اہل سنہ والجماعت ہے۔ تقریباً آپ کو 10 لاکھ سے زائد احادیث یاد تھیں۔ اتنے بڑے امام، اتنے بڑے محدث، مسئلہ خلق قرآن کا فتنہ پیدا ہوا۔ مامون الرشید، واثق باللہ، معتصم، ان تینوں بادشاہوں نے امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ سے جبر، ظلم، استعداد سے کام لیا۔ آپ پر ظلم کے پہاڑ توڑے گئے، صرف اس وجہ سے کہ امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کا قرآن کے سلسلے میں عقیدہ یہ تھا، قرآن یہ غیر مخلوق ہے، یہ مخلوق نہیں ہے، بلکہ قرآن اللہ تعالیٰ کا کلام ہے، اور اللہ تعالیٰ کا کلام اللہ تعالیٰ کی صفت ہے، اس لیے قرآن اللہ تعالیٰ کا مخلوق، یہ قرآن مخلوق نہیں ہو سکتی، بلکہ قرآن غیر مخلوق ہے۔ جبکہ بادشاہ کا عقیدہ یہ تھا کہ قرآن مخلوق ہے، اور اپنے اس عقیدے کو امت مسلمہ کے علماء پر تھوپنے کے لیے ان بادشاہوں نے جبر و تشدد سے کام لیا، اور امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ پر کوڑے برسائے گئے۔ امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کو پابند سلاسل کیا گیا۔ آپ جیل میں قید میں رہے کئی سال تک، لیکن امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ اپنے اس عقیدے سے ذرا بھی نہیں ہٹے، بلکہ امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کا یہی عقیدہ تھا کہ قرآن یہ غیر مخلوق ہے، مخلوق نہیں ہے۔ جبکہ بادشاہوں نے ان پر ایسا ظلم کیا، ایسا تشدد برتا، تاریخ داں کہتے ہیں، مورخین لکھتے ہیں، اگر ایسا ظلم کسی ہاتھی پر برسایا جاتا، امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ پر جو کوڑے برسائے گئے، وہ کوڑے اگر کسی مضبوط ہاتھی پر برسائے جاتے تو ہاتھی چلانے لگتا، چیخنے لگتا۔ ایسے کوڑوں کی سزا امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کو دی گئی، یہ کہہ کر کہ تم بادشاہ کے عقیدے کو جبراً اپنا لو۔ لیکن امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے عقیدے سے انحراف نہیں کیا، بلکہ وہ ثابت قدمی کے ساتھ ڈٹے رہے، بادشاہوں کے ظلم کو، ان کے تشدد کو برداشت کرتے رہے۔ آخر میں امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ نے یہی کہا کہ قرآن اللہ تعالیٰ کی مخلوق نہیں ہے، بلکہ قرآن یہ غیر مخلوق ہے، اور یہ اللہ تعالیٰ کا کلام ہے، اللہ تعالیٰ کی صفت ہے۔ اب یہاں پر ذرا غور کیجئے گا، 3 بادشاہوں نے امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ پر ظلم سے کام لیا، تشدد سے کام لیا۔ اگر امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ چاہتے تو مامون الرشید کو کافر قرار دیتے، لیکن اتنا سارا ظلم سہنے کے باوجود، قید و بند کی صعوبتیں برداشت کرنے کے باوجود، پابند سلاسل ہونے کے باوجود، ظلم اور تشدد ہونے کے باوجود، جبر و استعداد ہونے کے باوجود، امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ نے مامون الرشید کو اور معتصم کو اور دیگر بادشاہوں کو کافر قرار نہیں دیا۔ کیوں؟ اس لیے کہ امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ نے عدم علم اور عدم فہم کا عذر تلاش کر کے ان بادشاہوں کو کافر قرار نہیں دیا۔ تو یہاں پر ہمارے ائمہ کا تحمل دیکھیے، امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ ایک مرتبہ اگر کافر قرار دیتے تو ساری دنیا انہیں کافر قرار دیتی، لیکن اس کے باوجود بھی امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے اوپر، اپنی ذات پر تشدد ہونے کے باوجود مامون الرشید کو اور دیگر بادشاہوں کو کافر قرار نہیں دیا۔ ان کے لیے عذر تلاش کیا، علم کا نہ ہونا اور فہم کا نہ ہونا۔ ایسا ہی احتمال اور ایسا ہی اہتمام، ایسا تحمل، ایسا احتیاط آج امت مسلمہ کے علماء کو، امت مسلمہ کے نوجوانوں کو بھی اپنانے کی ضرورت ہے۔ ایسے بڑے بڑے مسائل پر ہمارے علماء اپنی زبان کو خاموش رکھا کرتے تھے، اور بیجا کسی پر تہمت سے کام نہیں لیا کرتے تھے، اور نہ بیجا کسی پر فتوے صادر کیا کرتے تھے، بلکہ کسی کے تعلق سے فیصلے کرنے سے پہلے وہ اس کو علم کی روشنی میں کھنگالتے تھے، اور علم جو کہتا اس کا فتویٰ دیا کرتے تھے۔ تو محترم حضرات، آج کا سب سے بڑا سبق یہ ہے،
خوارج کے ان صفات سے بالخصوص تکفیر کے فتنے سے امت مسلمہ کو بچنا ضروری ہے۔ امت مسلمہ کے نوجوانوں کو بالخصوص فتنہ تکفیر سے بچنا ضروری ہے۔ اسی فتنے کی وجہ سے آج ہمارے درمیان عداوتیں، بغاوتیں، قتل، فساد اور بغض، کینہ، کپٹ پیدا ہو رہا ہے۔ اور آج عالم اسلام میں جو نفسا نفسی پھیل رہی ہے، عالم اسلام میں جو پریشانیاں لاحق ہو رہی ہیں، صرف اور صرف یہ فتنہ تکفیر کی وجہ سے ہی ہو رہی ہے۔ فتنہ تکفیر کی وجہ سے ہی قتل و غارت گری کا مظاہرہ ہو رہا ہے۔ اور آپ کو معلوم ہونا چاہیے، یہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد، خلفاء کے بعد خلافت جب حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھوں میں آئی تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے درمیان کچھ لڑائی اور جھگڑا ہوا، جنہیں ہم اور آپ مشاجرات صحابہ کے نام سے یاد کرتے ہیں۔ تو خوارج ان کا ان لڑائیوں کو دیکھ کر تحکیم کے مسئلے میں امیر معاویہ اور ان کے ساتھیوں کو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ان کے ساتھیوں کو کافر قرار دے کر ان سے جنگ کرنے پر راضی ہو گئے۔ اب دیکھیے گا، لڑائی کی سب سے بڑی وجہ، سب سے پہلے یہ خوارج حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھی کافر قرار دیے اور ان کے ساتھیوں کو بھی کافر قرار دیا، اور ادھر امیر معاویہ کو بھی کافر قرار دیا اور ان کے ساتھیوں کو بھی کافر قرار دے کر اعلان جنگ کیا، کافر قرار دے کر۔ تو فتنہ تکفیر کی وجہ سے ہی حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے خوارج لڑے۔ بعد میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی جنگ نہروان میں خوارج کا صفایا کر دیا۔ بعض خوارج بچ بچا کر نکل گئے، بعد میں یہی خوارج حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کر ڈالا اور حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر جان لیوا حملہ کیا، اور حضرت عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر بھی حملہ کرنا چاہا، مگر اس وقت حضرت عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیمار ہوئے اور اپنی جگہ اپنے کسی غلام کو نماز پڑھانے کے لیے بھیجے تو وہ فوت ہو گیا، قتل کیا گیا۔ تو محترم حضرات، خوارج جہاں بھی ہوتے ہیں فتنہ تکفیر کی وجہ سے امت مسلمہ میں فساد پیدا کرتے ہیں، اور جتنے بھی بڑے بڑے صحابہ کرام ہیں ان کو قتل کرنے کے سلسلے میں اور ان کو ورغلانے کے، بہکانے کے سلسلے میں خوارج کا سب سے بڑا ہاتھ رہا ہے۔ یہ فتنہ تکفیر یہ سب سے پہلا فتنہ ہے۔ ایک ان کا دوسرا فتنہ علماء سے دوری، جاہلوں کو اپنا سردار بنانا اور کتابوں کو اپنا استاذ تصور کرنا۔ اور آج کے دور میں یہ زبردست ماحول پیدا ہے۔ خوارج کی ایک عادت یہ ہے کہ خوارج علماء سے کنارہ کشی اختیار کریں گے۔ ظاہری سی بات ہے، اس دنیا میں دین کا علم جاننے والے علماء ہیں، اور یہ بات خود نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائی۔ آپ نے فرمایا، ان العلماء ورثۃ الانبیاء، علماء انبیاء کے وارث ہیں۔ دین کا علم صحیح معنوں میں اس دنیا میں اگر کسی کے پاس ہے تو علماء کے پاس ہے۔ تفسیر کا علم، قرآن کا علم، اصول فقہ کا علم، اصول تفسیر کا علم، اسی طرح اسماء و رجال کا علم، یعنی دین کا مکمل علم اس روئے زمین کے علماء کے پاس ہے۔ اگر ایک نوجوان کسی دنیاوی گہما گہمی میں مبتلا ہو کر، خوارج کے فتنوں میں مبتلا ہو کر اگر ایک عالم دین سے کنارہ کشی اختیار کر لے، ایک عالم دین کو چھوڑ کر کسی غیر علماء کو اپنا سردار بنا لے، تو ظاہری سی بات ہے فتنہ پیدا ہو جائے گا، اور بڑا زبردست فتنہ پیدا ہو سکتا ہے۔ علم کا نہ ہونا، یا پھر کم علم کا ہونا، یا پھر کج فہمی کا ہونا، یہ سب فتنے پیدا ہو جائیں گے، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اس کی پیشن گوئی فرمائی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ تعالیٰ علم کو علماء کے دلوں سے سلب کر کے علم کو ختم نہیں کریں گے، بلکہ اللہ تعالیٰ اس علم کو، دین اسلام کے علم کو علماء کی وفات کے ذریعے سے ختم کر دیں گے۔ جب روئے زمین پر کوئی بھی عالم باقی نہ بچے گا تو لوگ یہاں پر بھٹک جائیں گے، گمراہ ہو جائیں گے۔ اتخذ الناس رؤوسا جہالا، لوگ جاہلوں کو اپنا سردار بنا لیں گے، ان سے فتوے طلب کریں گے، اور یہ جہلا بغیر علم کے
فتوے دیں گے، فضلوا و اضلوا، خود گمراہ ہوں گے اور لوگوں کو بھی گمراہ کر دیں گے۔ آج موجودہ زمانے میں ایسی ہی ریت چل پڑی ہے، لوگ علماء کو چھوڑ کر قرآن کے مسائل میں، تفسیر کے مسائل میں، حدیث اور حدیث کی شرح کے مسائل میں علماء کو چھوڑ کر غیر علماء سے دریافت کر رہے ہیں، ان سے علم حاصل کرنے کی بے جا کوشش کر رہے ہیں۔ جب دنیا میں علماء کو چھوڑ کر غیر علماء سے علم حاصل کیا جائے تو پھر ظاہری سی بات ہے امت میں فتنہ، فساد، بغاوت پیدا ہو جاتی ہے اور علماء سے عوام کا اعتماد اٹھ جاتا ہے۔ تو ایسے موقع پر انسانوں کو چاہیے، مسلمانوں کو چاہیے، وہ صحیح رہنمائی اور رہبری کے لیے، قرآن و حدیث کو صحیح طور پر سمجھنے کے لیے ہمیشہ علماء سے جڑے رہیں اور علماء کی غلطیوں کا عذر تلاش کریں اور ان کو معاف فرمائیں اور ان کے تعلق سے حسن ظن رکھیں اور ہمیشہ ان سے سوالات کرتے رہیں، ان سے جوابات مانگتے رہیں، اور اس طرح سے ہماری اور آپ کی رہنمائی، رہبری ہو سکتی ہے۔ دوسرا جو مسئلہ ہے وہ ہے علماء سے کنارہ کشی اختیار کر کے جاہلوں کو اپنا سردار بنانا اور کتابوں کو اپنا استاذ تصور کرنا۔ آج یہی ہو رہا ہے، بہت سارے لوگ کتابوں کو پڑھ رہے ہیں مگر ان کا فہم قرآن و حدیث کے مطابق، منہج سلف کے مطابق نہیں ہوتا، جس کی وجہ سے وہ آسانی سے خود گمراہ ہوتے ہیں اور لوگوں کو بھی گمراہ کرتے ہیں۔ اسی لیے سلف کہا کرتے تھے جس نے صرف کتاب کو اپنا استاذ تصور کیا در حقیقت وہ خوارج ہے۔ کتابوں کے ساتھ ساتھ استاذ کی رہنمائی، استاذ کی فقہ اور استاذ کا فہم منہج سلف بھی ضروری ہے۔ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کی طرف اس قول کو منسوب کیا جاتا ہے کہ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کے پاس ایک آدمی آیا تو امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا، اخی لن تنال العلم الا بستہ، اے میرے بھائی تم علم کو اس وقت تک حاصل نہیں کر سکتے جب تک کہ 6 چیزوں کو نہ اپناؤ، اور وہ 6 چیزیں امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ نے یوں بیان فرمائی، ذکاء وحرص واجتہاد وبلغۃ وارشاد استاد وطول الزمان۔ آپ نے فرمایا علم حاصل کرنے کے لیے، فہم حاصل کرنے کے لیے، شریعت کا علم حاصل کرنے کے لیے ذکاوت یعنی چالاکی ضروری ہے، حرص ضروری ہے، محنت ضروری ہے اور مقصد ضروری ہے، وارشاد استاد، 5ویں چیز امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمائی استاذ کی رہنمائی ضروری ہے، یعنی استاذ کے پاس بیٹھ کر پڑھا جائے گا، اس کے فہم کو سمجھا جائے گا، اور آخری بات، 6ٹھی بات امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمائی وطول الزمان، علم حاصل کرنے کے لیے ایک لمبا وقت حصول علم کے لیے نکالنا پڑے گا۔ تو محترم حضرات، ان چیزوں کو بھی اپنانا ضروری ہے، یعنی خوارج کی عادت ہے کہ وہ خود علماء سے کنارہ کش ہو جائیں گے اور پھر جاہلوں کو اپنا سردار بنائیں گے اور کتابوں کو اپنا استاذ تصور کریں گے۔ ان فتنوں سے امت مسلمہ کے نوجوانوں کو بچنا ضروری ہے، اور میں اس الف فاؤنڈیشن سے نوجوانوں کو، بالخصوص امت مسلمہ کے نوجوانوں کو یہ پیغام دیتا ہوں کہ وہ علماء سے ربط میں رہیں، علماء سے محبت کریں، علماء سے جڑ کر رہیں اور ہمیشہ ان کو اپنا رہبر تصور کریں، اپنا رہنما سمجھیں اور ان سے لگاتار ربط میں رہیں، رابطے میں رہیں، سوالات کرتے رہیں۔ ایک تیسری چیز خوارج کی، وہ محض چھوٹی چھوٹی باتوں کی وجہ سے حکام کے خلاف لوگوں کو بغاوت کرنے پر اکساتے ہیں اور خود بغاوت کر بیٹھتے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے امت مسلمہ کو بغاوت سے منع فرمایا ہے، اور یہ صفت، یہ فتنہ امت مسلمہ کے نوجوانوں میں بھی پایا جاتا ہے۔ آج اگر آپ کو بغاوت دیکھنی ہے تو آپ بہت سارے تنظیموں میں دیکھ سکتے ہیں، امت مسلمہ کے بہت سارے فرقوں میں دیکھ سکتے ہیں، مگر اہل حدیث، اہل السنہ والجماعت بغاوت سے امت مسلمہ کے نوجوان کو روکتے ہیں، کیونکہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے امت مسلمہ کے نوجوانوں کو، بلکہ پوری امت کو بغاوت سے روکا ہے۔ اور خوارج حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سلسلے میں بھی بغاوت سے کام لیا۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خلاف عبداللہ
بن صبا جو ایک یہودی تھا، اس نے سادہ دل لوگوں کو ورغلایا اور حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خلاف لوگوں کو بغاوت کرنے پر اکسایا، اور سارے لوگوں کو یہ پیغام دیا کہ وہ فلاں فلاں دن حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خلاف احتجاج کرنے کے لیے مدینے کی سرحد پر جمع ہو جائیں۔ لہذا اس پیغام موصول ہونے کے بعد لوگ مدینے کی سرحد پر آئے اور آ کر حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خلاف بغاوت کرنا شروع کیے۔ صحابہ نے حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا کہ کچھ لوگ آپ کے خلاف بغاوت کر رہے ہیں، ابھی مدینے میں صحابہ کرام اچھی خاصی تعداد میں موجود ہیں، اگر آپ اجازت دیں تو ہم ان کا صفایا کر دیں گے۔ لیکن عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا نہیں، میں نہیں چاہتا مدینۃ النبی میں خون خرابہ ہو۔ لہذا خوارج موقع پا کر اسی بغاوت کی وجہ سے حکام کے خلاف بغاوت کیے، اور اسی بغاوت کی وجہ سے حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی دیوار پھلانگ کر حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھی شہید کر ڈالا۔ تو محترم بھائیوں، ایک پیغام سب سے بہترین آج کے درس میں، آج کے بیان میں یہ ہے، خوارج کے جتنے بھی مذموم صفات آج کے بیان میں بتائی گئی ہیں، ان فتنوں سے بچا جائے، اور ان فتنوں سے بچنے کے لیے امت مسلمہ کے نوجوانوں پر یہ لازم ہے، ضروری ہے کہ وہ علماء سے باقاعدہ ربط میں رہیں، ان سے خوارج کے صفات کے تعلق سے سوالات کرتے رہیں اور ان کی رہنمائی میں ہی چلتے رہیں، تب جا کر خوارج کے ان صفات سے امت مسلمہ کے نوجوان بچ سکتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہم تمام کو خوارج کی مذموم صفات سے اجتناب کرنے کی توفیق عطا فرما۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔